نہیں وہاں نہیں کیا، وہ میرے سامنے آ نہیں رہا تھا، اصل میں گروپس کچھ اتنے ہیں کہ بس روزانہ کو بندہ 10 گروپوں میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ شو نہیں ہو رہا۔ اب کلیئر ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، ہم میرے خیال میں شروع کر دیا تھا ہم نے کتاب الحدود میں زنا کی بحث کو۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ حرمت میں تدریج، اچھا ہاں یہ بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الحدود کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اپنی فقہ کلاس میں۔ تو پہلے ہم نے شراب کی حد کے بارے میں ڈسکس کیا، اور پھر لاسٹ ٹائم ہم نے آغاز ہی کیا تھا زنا کی حد کا، ایڈلٹری کی حد کا۔ تو اس میں ہم نے ابھی تک یہ بات دیکھی ہے کہ زنا کو جو حرام کیا گیا اس کے پیچھے شریعت کے کیا آبجیکٹیو ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی حرمت بھی تدریجاً آئی ہے، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آئی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ زانی کی حد کیا ہے، یا زنا کی حد کیا ہے، اس کی پنشمنٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جنہیں ہم حدود کے جرائم کہتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت حد تک انسان کا پرسنل میٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوسائٹی میں فتنے اور انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے شراب نوشی جو ہے، ایک بندہ کہہ سکتا ہے میرا پرسنل ایشو ہے، لیکن وہ اس کا پرسنل ایشو رہ نہیں جاتا۔ جب باہر نکلتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو ایکسیڈنٹ کرے گا، وہ بندہ مار دے گا۔ شراب نوشی کی حالت میں کیا ہے، مار پیٹ کرے گا۔ اب مطلب یہ جو جسے ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں، اب اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے مردوں کی طرف سے، شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں، اب نہیں پتہ کہ اس نشے کی حالت میں جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت سی برائیاں جو ہے وہ شراب نوشی سے جنم لیتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے سینسز کھو بیٹھتا ہے۔ یہی معاملہ زنا کا بھی ہے۔ زنا صرف پرسنل میٹر نہیں ہے کہ اس نے اپنی خواہش جو ہے وہ اپنی مرضی سے پوری کر لی، تو خدا کو اس سے کیا ایشو ہے۔ ایک لڑکا بلکہ مجھ سے کہنے بھی لگا کہ سر خدا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس پوری یونیورس میں ایک اتنے چھوٹے سے پلینٹ ارتھ پہ کسی بند کمرے میں ایک بندہ جو کچھ کر رہا ہے، تو خدا کو اس سے بھی کنسرن ہے۔ تو جتنی بڑی وہ ذات ہے، اسے ایسی چھوٹی چیزوں سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب وہ اس کو اس طرح سے آرگومنٹ کو شیپ دے رہا تھا۔ مطلب خدا کو میری حرکتوں کی بھی فکر لگی ہوئی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن یہ ایک انداز ہے سوچنے کا۔
ٹھیک ہے، یہ بندہ اس وقت سوچتا ہے جب وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ زنا اس کا پرسنل میٹر ہے، تو خدا کو اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پرسنل میٹر نہیں رہ جاتا، جس طرح شراب نوشی پرسنل میٹر نہیں رہ جاتی، آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ پرسنل میٹر نہیں رہ جاتا۔ شادی شدہ ہونے کی صورت میں تو بالکل واضح ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ خاندان کا ادارہ ٹوٹ جائے گا جب لائف پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن کریں گے، تو اس کو اخلاقاً بھی برا سمجھا جاتا ہے، عرفاً بھی برا سمجھا جاتا ہے، یعنی رواج میں بھی، ہر سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کی لائف پہ بھی، خود ان دونوں کے اوپر بھی، اور سوسائٹی پہ بھی، کہ معاملہ آنر کلنگ تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو کنوارے ہیں ان کا باہمی رضامندی سے، کانسنٹ سے زنا میں مبتلا ہو جانا، تو یہ بھی فتنے اور فساد کا موجب بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اب جیسے کل ہی کسی نے کوئی رپورٹ شیئر کی ہوئی تھی، فرانس میں 50% بچے ایسے ہیں کہ جو، اس نے صرف فرانس کا ذکر نہیں کیا، مطلب ٹاپ لسٹ پہ فرانس تھا، پھر اس کے بعد مختلف یورپین کنٹریز، اب 50% بہت بڑا فگر ہے کہ وہ وداؤٹ میرج جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو اب وہ 50% بچوں کو کون سنبھالے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان 50% بچوں جو ہے ان کی تربیت، ٹھیک ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ریاست زیادہ سے زیادہ ان کا معاشی بوجھ اٹھا لے گی، لیکن ان کی جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، جو ان کی ایموشنل نیڈز ہیں، وہ ان کے پیرنٹس جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ وہ آپس میں بدکاری کرنے والے وہ تو ٹھیک ہے، پیدا کر کے جو ہے کوئی کدھر چلا جائے گا، کوئی کدھر چلا جائے گا، بچہ جو ہے وہ کہیں کسی ریاستی ادارے میں پلتا بڑھتا رہے گا، پھر اس ادارے میں جو ہے وہ اس کو وکٹیمائز کیا جائے گا، وہاں لوگ اس کو ابیوز کریں گے، تو پھر یہ چل سو چل رہا ہے، یہ ظلم پھر پیدا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کی صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں۔ تو اس لیے ان کو، حدود کے جرائم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرائم اگینسٹ سوسائٹی ہے، اس لیے ان پہ سخت سزائیں جو ہے وہ تجویز کی گئی ہیں۔ چوری ہے، چوری بھی کیا ہے، ظاہری بات ہے آپ دوسرے کے مال کو چرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قذف ہے، قذف میں بھی کیا ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہیں کی جائے گی تو لوگ ایک دوسرے کی جو عزت ہے، رسپیکٹ ہے، پگڑیاں اچھالیں گے۔ جی، تو وہ زنا جو قابل حد ہے، یعنی جس پہ حد جاری ہوگی، تو وہ وہی ہے کہ جس میں انٹرکورس شامل ہو، جسے ہم مباشرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے دونوں نے مباشرت نہیں کی تو پھر اس کے اوپر حد نہیں ہے۔ ہاں، اب اس پہ تعزیر ہو سکتی ہے قاضی کی طرف سے، ٹھیک ہے، مطلب اگر معاملہ سامنے آ گیا تو، اگر انہیں اللہ سے توبہ استغفار کر لی، وہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے حدیث میرے خیال میں دیکھ لی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول کہ میں ایک عورت کے ساتھ ملوث ہو گیا، تو میں نے اس کے ساتھ بہت کچھ کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو میں حاضر ہوں، آپ میرے اوپر حد قائم کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی اللہ نے تیرا معاملہ چھپا لیا، بہت بہتر تھا تو بھی چھپا لیتا، اور اللہ کے رسول نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آدمی چلا گیا، پھر اللہ کے رسول نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور اس کو بلوایا، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے حصوں میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں کیا کرتی ہیں، برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول کیا یہ اس کے لیے خاص ہے یا عام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ عام ہے۔ جی، نیکسٹ کیا ہے، جو حد ہے زنا کی، اس میں فرق کیا گیا ہے شادی شدہ میں اور غیر شادی شدہ میں۔
یعنی کنوارے میں اور شادی شدہ میں۔ تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کنواری کی جو حد ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ اب یہ تو قرآن میں آ گئی، مرد ہو یا عورت ہو، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد یا عورت، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، یعنی وہ حد جاری کرتے ہوئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، ولیشہد عذابہما، اور ان دونوں کو وہ سزا دیتے ہوئے، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، یعنی پبلک پلیس پہ سزا دینی چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ 100 کوڑے تو ہیں، تو کیا اس کے لیے تغریب عام کی سزا بھی ہے، یعنی 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے زانی کے لیے یا زانیہ عورت کے لیے؟ تو اس میں اختلاف ہے فقہا کا، کیونکہ 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے قرآن مجید میں۔ جلا وطنی کی جو سزا ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے ایسے لوگوں کو، وہ حدیث میں ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ دونوں سزائیں ہیں، کنوارے کے لیے دونوں سزائیں ہیں، 100 کوڑے بھی ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد سے کہ ایک شخص جو ہے بدوؤں میں سے اللہ کے رسول وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق میرا فیصلہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا جو اس کا فریق تھا، اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ کہہ سکوں کہ معاملہ کیا ہوا ہے یا ہمارا جھگڑا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، تم بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس شخص کے ہاں ملازم تھا، تو میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، ملوث ہو گیا، اور مجھے لوگوں نے یہ خبر دی کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ تو میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ اسے میں نے 100 بکریاں دی اور 1 لونڈی دی، اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم معاملہ آپس میں کیا کر لیتے ہیں، سیٹل کر لیتے ہیں۔ تو بعد میں نے کچھ لوگوں سے جن کے پاس علم تھا سوال کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، کیونکہ وہ کنوارا تھا، اور اس کی جو بیوی ہے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، یہ جو لونڈی ہے اور جو بکریاں ہیں یہ تو واپس کی جائیں گی، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ تو یہاں سے استدلال کیا امام شافعی نے اور امام احمد نے کہ اللہ کے وسلم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور اس کی بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا حضرت انیس کو کہ آپ صبح صبح جائیں اس عورت کے پاس، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دیں۔ تو وہ صبح صبح اس عورت کے پاس گئے، اس نے اعتراف کر لیا، تو پھر اس عورت کو بھی رجم کر دیا گیا۔ عورت کو، حضرت انیس کو، یہ صحابی ہیں، رجل من اسلم، اسلم قبیلے کے ایک شخص تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا، وہ حد قائم کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ عورت سے پہلے پوچھ لینا، اگر وہ اقرار کرے کہ اس سے بدکاری ہوئی ہے تو پھر اس پہ حد قائم کرنا۔ تو اس عورت نے اقرار کر لیا۔ جی ہاں، ظاہری بات ہے، ہاں گواہ نہیں تھے۔ اعتراف والے میں بھی جتنے بھی حصول ہیں اس میں اپنی آزاد مرضی سے، یعنی کہ اب جیسے ہمارے ہاں ایک
رواج ہے کہ حد کے بعد جو ہے پھر اس کو جو ہے اعتراف جو ہے ہاں نہیں وہ نہیں، اس کو ہاں حدود میں یہ نہیں ہے۔ اب 2 ہفتے جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہا، اب اس کے پاس اس نے اعتراف جرم کر لیا، وہ پولیس کی کسٹڈی میں تو وہ پتہ نہیں کون کون سے جرائم کا اعتراف کر لے گا جو شاید پاسبل بھی نہ ہو۔ جو نہیں کیے وہ سب پہ کر دیں۔ ہاں وہ اعتراف مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی آزاد مرضی کا اعتراف ہے۔ ویسے ان کے ہاں بھی قانون میں بھی شاید یہ ہے کہ اعتراف وہی معتبر ہوتا ہے جو عدالت میں ہو، لیکن عدالت میں بھی وہ ظاہری بات ہے ڈرا ڈرو کے دھمکا کے کہ واپس تو ہمارے پاس ہی آؤ گے، تو وہ تو کروا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں کی یہ سارے مسائل ہیں، معاشرہ ہی ایسے ہے۔ جلاوطنی کی سزا کے قائل امام مالک اور امام احمد کے نام امام شافعی اور امام احمد، ہاں یہ کہتے ہیں کہ کوڑے بھی ہیں اور ساتھ میں جلاوطنی بھی ہے۔ یہ ذرا دروازہ پیچھے سے بند کر دیجیے گا۔ اس میں یہ جو بات اس طرح کوئی چیز دار کروانے کے لیے چھڑوانے کے لیے جیسے مجرموں کو بات کر عرض کیا جاتا ہے مارا جائے یا بات کا دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ کون سے جرائم؟ جرائم نہ مطلب جیسے کوئی کسی سے کوئی بات اگلوانی ہے، اس کیس میں اس کو مار پیٹ کی جاتی ہے کہ وہ بات بتا کے کوئی راز نکلوانا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ظالم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تو میدان جنگ میں آپ نے کوئی جاسوس پکڑا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو کنفرم ہے نا، وہ اور چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک مشتبہ آدمی ہے، اس کی مار پیٹ شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے، کہ تم نے چوری کی ہے کہ نہیں چوری کی، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے دین میں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ گھر میں میڈ کام کرتی ہے، اسی نے چوری کی ہوگی، آپ اس کو پکڑا دیں پولیس کو، پولیس مار مار کے اس سے اقرار کروائے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ پہلے کیس والی کی اجازت ہے۔ ہاں پہلے کی تو اجازت ہے کہ عین میدان جنگ میں آپ نے کوئی جاسوس پکڑ لیا، اب آپ نے اس سے معلومات لینی ہے بھئی اور کون کون ہے، ٹھیک ہے، کس کس کو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ادھر انجیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ضرور ہے، وہاں مار پیٹ کر کے کچھ نکالا جا سکتا ہے، اگلوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسی نے کوئی قتل کیا، اس کا قتل اسٹیبلش ہو گیا لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اور لوگ اسٹیبلش ہے، اس سے اوروں کے نام ہاں یہ بات، ہاں مطلب یہ ہے کہ جرم ثابت ہو اس کا، پھر آپ اس سے معلومات لے سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں۔ ایک جرم ابھی ثابت ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر الزام لگا ہے، اب جرم کے اس بات کے لیے آپ اس پہ تشدد کریں تو یہ درست نہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں کا تھانہ کلچر ہے، تھانوں میں یہی کچھ تو ہوتا ہے کہ وہ جرائم جو ہے وہ منوا لیے جاتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جی، تو خلفائے راشدین نے بھی 1 سال کی جلاوطنی کی سزا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدق کی طرف جلاوطن کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جلاوطن کیا، حضرت عثمان نے مصر کی طرف اور حضرت علی نے بصرہ کی طرف، یعنی مختلف کیسز میں۔ تو یہاں سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں امام شافعی اور امام احمد کہ یہ خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے جلاوطنی۔ جلاوطنی میں مطلب اس کو اسلامی ریاست کے حدود سے باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کا علاقہ ہاں اس کے علاقے سے نکال دیں، آپ اس کے علاقے سے نکال دیں، کیونکہ اب وہ تو پاسبل نہیں ہے نا، اب آج کل کے جدید دور میں تو ویسے ہی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے بھیج سکتے ہیں بغیر ویزا کے۔ تو شوافی نے کہا ہے کہ اتنا بھی کافی ہے جو سفر کے لیے مسافت ضروری ہے۔ سفر کے لیے مسافت وہ کتنی بناتے ہیں، کوئی تقریباً عام طور پہ فقہا نے 72 کلومیٹرز بنائی ہے، مطلب اسے اس کے علاقے سے دور بھیج دیں، اس کے علاقے سے نکال دیں، کسی گاؤں میں ہے، کسی شہر میں ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دیں، یعنی اپنے لوگوں سے وہ دور رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ بھی ہے کہ اگلے شہر میں جا کے کوئی پرابلم پیدا کرے گا تو اس کو 1 سال کی جلاوطنی کی جگہ جیل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس کو جیل سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے جلاوطنی ہے کہ اسے اس کے اپنوں سے نکال لیا گیا۔ لیکن وہ کہا کہ نزدیک بھی جیل جائز ہے یا آج کے دور کے حساب سے اس کو؟ ہاں اس وقت تو خیر نہیں، کسی نے بحث نہیں کی اس طرح سے،
یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آج کل کی مصلحت کے حوالے سے ایک یہ بھی اوپینین ہو سکتی ہے. وہ کہا کہ یہاں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ جلاوطنی میں جیل بھی ہو سکتی ہے. اور جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس کو جب جلاوطن کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہوگا پھر. تو امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں عورت کو بھی جلاوطن کیا جائے گا لیکن محرم کے ساتھ. اچھا اس میں حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا، اب ظاہری بات ہے یہ جو کماروں کا ہوتا ہے، اب اس میں یہ جبلت تو ایسی ہے اور زیادہ تر یہ ہے کہ وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کو مختلف جگہوں کی طرف جلاوطن کر دیا جائے. یعنی ایک مقام پہ رہیں گے تو پھر دوبارہ ملوث ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے اسی جگہ پر اگر رہیں گے. اگر تو پیچھے کوئی عاشقی معشوقی کا چکر وغیرہ بھی ہے تو وہاں جلاوطنی جو ہے وہ مفید ہے کہ سال بھر علیحدہ رہیں تو وہ جو مطلب دماغ پہ جو ہے جو عشق سوار ہے تو وہ ٹھکانے آ جائے. قانون اگر نافذ ہو جائے تو یہ تو ہماری تو پارلیمنٹ ساری ختم ہو گئی، سارے فارغ ہو جائیں. سارے رجم ہو جائیں. رجم نہیں ہوں گے. یہ ویسے جنا کے ایگزام میں نہیں آتا بہت عام. کیا یہ بھی یہ تو بہت عام ہے، کیئرفل رہنا چاہیے. چار دعاؤں کے بغیر تو باقی بہت عام ہے. یہ بھی اچھا نکتہ ہے. امام مالک اور امام اوزائی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مرد کو جلاوطن کیا جائے گا، عورت کو نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ صرف کوڑوں کی سزا ہے، جلاوطنی کی نہیں ہے. انہوں نے اصل میں حدیثوں کی تعبیر یہ کی ہے اور خلفائے راشدین کے عمل کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہ اصل میں حاکم کا فیصلہ ہے، قاضی کا فیصلہ ہے. تو مطلب ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر. تو حد 100 کوڑے ہے، تعزیر جو ہے وہ جلاوطنی ہے. تو حاکم اگر چاہے تو حد کے ساتھ تعزیر کی سزا بھی جمع کر لے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک سزا ہے شرعاً اور وہ ہے 100 کوڑوں کی سزا، اور ایک سزا ہے سیاستاً. ٹھیک ہے، تو وہ حاکم کے اوپر ہے. مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اس مسئلے میں اس کو جلاوطن کرنا چاہیے، وہ جلاوطن کر سکتا ہے. جو کیسز سامنے آئے ان میں تو جلاوطنی ہے. وہ اصل میں یہ کہتا ہے نا کہ قرآن سے اس کا اس بات نہیں ہے. ان کے ہاں جو ہے سنت متواتر ہو یا قرآن ہو، احناف کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مصلحتاً تھا. جی ہاں، اگر دو لوگ جو ہے وہ بدکاری میں ملوث ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہی فیصلہ ہوتا تھا کہ وہ ان دونوں کا ہی نکاح کروا دیتے تھے. ٹھیک ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، مطلب کسی طیب کو جا کے خراب نہ کریں. تو جب جی نہیں، اگر نکاح کروا دیے تو پھر اکٹھی جلاوطن ہو. مطلب ثابت ہے، ہاں ثابت ہے کہ وہ نکاح کچھ کیسز میں ہے کہ انہوں نے کروایا. تو میرے خیال میں یہ اچھا ہے، حکیمانہ فیصلہ ہے، کیونکہ سوسائٹی میں سے کوئی بھی قبول نہیں نہ کرے گا ان کو. ہاں ایک داغ لگ گیا تو بہتر ہے ایک جیسے. پھر مطلب اتنا ہی اگر ان کا تعلق تھا تو پھر وہ تعلق سیدھے طریقے سے اب قائم کرو، چوری چھپے کیوں قائم کر رہے.
اور اس کے لیے حکومت کو میرے خیال میں پریشر بھی ڈالنا چاہیے، اسٹیٹ کو دباؤ بھی ڈالنا چاہیے۔ جو مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور ملوث ہو جس میں، تو ان کے نکاح پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا دو نکاح پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ نہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ یعنی شادی شدہ مرد یا عورت جو ہے وہ زنا کے مرتکب ہو جائے؟ نہیں، نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن حرام جو ہے وہ حلال کو حرام نہیں کرتا، تو شادی شدہ نے اگر زنا کر لیا تو اس سے اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح تو اس کا باقی رہے گا۔ حد المحسن یعنی شادی شدہ کی حد، اگر زنا کرنے والا، یہ تو ابھی تک یہ تھا نا کہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں اور جلاوطنی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس صورت میں رجم ہے۔ تو فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے، وہ ریاست ان کی رضامندی ہو یا نہ ہو کہ ہم نے شادی کرنی ہے، ان کی شادی کروا دیتے تھے، یا اس پہ بھی ان سے پھر پوچھا بھی جاتا تھا؟ نہیں، کہاں پوچھا جاتا تھا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے پوچھا نہیں ہے دونوں مرد اور عورت سے جو ملوث ہو گئے تھے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں بطور ایک سزا کے بھی نافذ کیا، اور یہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم وداؤٹ کنسینٹ کر رہے تھے، چوری چھپے کر رہے تھے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ علانیہ کرو۔ جو تعلق تم نے چوری چھپے قائم کیا ہوا تھا اور اس پہ تم راضی بھی تھے، تو آپ اس کو اعلانیہ نبھاؤ، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ایسا کیا ایشو ہے؟ یہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ اس کیس میں کوئی بچہ ہوتا ہے، اگر کسی کیس میں ہوتے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا خرچہ ہے تو وہ ولد الزنا ہی تو، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر نے اصل میں ان تمام سوالات سے بچنے کے لیے یہی کام کیا کہ ان کی شادی کروائی۔ اس کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر یا تو اسٹیٹ سنبھالے گی۔ غیر شادی شدہ میں یہ ممکن ہے، لیکن اگر وہ عورت شادی شدہ ہو پھر اس کا پیدا شوہر ہے طلاق دے دے گا تو بات نہیں، وہ پھر الولد للفراش۔ رجم ہے نا، وہ تو قصہ ہی نہیں ہے نا، وہ آگے چلے گا ہی نہیں کام، رجم ہو جائے گا۔ رجم ہے اس کے ساتھ۔ تو بچہ بچہ اگر اس کا بچہ ہو جائے گا، اس کو حمل ٹھہر جائے گا تو وہ اس کا شوہر پالے گا۔ کیونکہ وہ واقعہ میں تھا نا، خاتون جب تھی تو اس کو کہا تھا کہ بچے کو پالو، جب روٹی کھانے کے قابل ہوا تھا پھر رجم سے ایسے ہی۔ تو حد المحسن شادی شدہ جو ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا اور آپ مسجد میں تھے، تو اس نے اونچی آواز میں پکارا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ تو اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا۔ تو جب اس نے اپنے آپ پہ 4 گواہیاں قائم کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا، ابھی کا جنون، تمہیں کوئی جنون تو لاحق نہیں ہے، مطلب کوئی نفسیاتی عارضہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فہل احسنت، کیا شادی شدہ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو۔ تو ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو رجم کیا، اور ہم نے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب میں رجم کیا، اور جب اس کو پتھر پڑنے شروع ہوئے تو وہ بھاگا، اور ہم نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ حرہ کے مقام پہ ہم نے پھر اس کو رجم کر دیا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ رجم کی سزا ہے۔
اصلاحی صاحب اصل میں اس طرف نکل گئے کہ یہ جو رجم کیا گیا تھا، اچھا وہ بھی رجم کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو رجم کیا گیا تھا یہ بیسیکلی جو ہے وہ یا تو ریپ کی سزا تھی، یا پھر یہ ہے کہ یہ اس کی سزا تھی، مطلب جو لوگ عادی مجرم تھے، جیسے پروسٹیچیوٹس ہوتی ہیں، طوائفیں ہوتی ہیں، یہ اس کی سزا تھی۔ لیکن حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ شادی شدہ ہونے کی سزا تھی۔ انہوں نے بھی اصل میں حکمت یہی بیان کی ہے کہ پروسٹیچیوشن سے اور اسی طرح سے ریپ سے جو ہے وہ زمین میں فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے، یعنی زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، لیکن شادی شدہ کے زنا کرنے سے بھی فساد برپا ہوتا ہے، وہ حکمت تو وہاں پہ بھی نکل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پہ کتاب نازل کی، اور اس کتاب میں آیت رجم تھی، رجم کی آیات بھی تھیں، ہم نے وہ آیات پڑھی بھی ہیں اور ہم نے وہ یاد بھی کی تھیں، اور اللہ کے رسول نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا، یعنی خلفائے راشدین نے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایک مدت گزرے گی اور کہنے والا کہے گا کہ رجم کا ذکر اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، پس وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نازل کردہ حد کو چھوڑ دیں گے۔ تو رجم ایک اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ واجب ہے، حق ہے، ہر اس شخص کے لیے جس نے زنا کیا، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اذا کان محسنن، روایتوں میں واضح الفاظ ہیں، جو محسن شادی شدہ ہے اس کے لیے لازم ہے۔ اذا قامت البینہ، جب دلیل قائم ہو جائے، یعنی شہادتیں، یا حمل ٹھہر جائے، یا وہ مجرم خود اعتراف کر لے۔ اللہ کی قسم اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو کتاب میں دوبارہ لکھوا بھی دیتا، مطلب ایک ایسی بات کی ہے نا، ظاہری بات ہے ایسا تو وہ کرنے تو لگے نہیں تھے، نہ انہوں نے کیا ہے، مطلب اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگ اس وجہ سے انکار کریں گے کہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ آیات جو ہے وہ اتری تھیں لیکن ان کی تلاوت کیا ہو گئی؟ پھر منسوخ ہو گئی، بلکہ قرآن میں بھی ہے نا سورہ اعلیٰ میں کہ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ہے قرآن میں سے جو ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو آپ کو بھول جائے گا۔ اب اس میں حدیثوں میں یہ الفاظ واضح طور پہ موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ آیات جو ہے وہ بس رات کو ہم سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو ایسے لگتا تھا بس یہ آیات اتری تھیں، لیکن کیا ہیں ذہن میں نہیں، وہ اس طرح سے منسوخ کی جاتی تھیں کہ ذہنوں سے محو کر دی جاتی تھی، مٹا دی جاتی تھی، ہاں صرف اتنی بات یاد رہ جاتی تھی کہ اس موضوع پہ کوئی آیات جو ہے وہ اتری تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھی محو کر دی جاتی تھی۔ یہی سورہ اعلیٰ کی آیت یہ بتا رہی ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں جو غالب الفاظ آتے ہیں شیخ و شیخ ختم کر کے اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ رجم کرتے تو اس میں بھی غالب صاحب نے کہا کہ یہ تو اس سے تو بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو بنتے ہیں، اس سے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کا اس کا ترجمہ نہیں بنتا۔ اصل میں دیکھیں الشیخ و شیخۃ اذا زنیا، یہ تو صحابہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ الفاظ بھلا دیے جاتے تھے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جن آیات کی تلاوت منسوخ ہوتی تھی ان کے الفاظ ہی بھلا دیے جاتے تھے۔ تو اب وہ جو الفاظ رپورٹ ہو رہے ہیں، نقل ہو رہے ہیں، وہ وحی کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اس پہ یہ اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے، وہ وحی کے الفاظ ہیں ہی نہیں، وحی کے الفاظ تو انہیں بھلا دیے گئے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مفہوم کی کوئی آیت تھی، اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی راویان کے الفاظ ہیں، راویوں کے الفاظ ہیں۔ مفہوم بھی تو محسن اور محسنات سے شاید بہتر انداز میں ہوتا ہے، صحابہ کرام تو عربی بہتر جانتے ہیں، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو آیت لگتا نہیں ہے۔ وہی ہے نا، وہ اصل میں
اس کو تو آیت کہنا ہی نہیں نا چاہیے. الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموا، یہ منسوخ تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو ذہنوں سے بھی مٹا دی گئی. تو راوی کے الفاظ ہیں، تو راوی کے الفاظ تو قرآن کے الفاظ ہیں نہیں کہ ان الفاظ کو موضوع بحث بنا کے جرح کی جائے کہ جی یہ قرآن کے الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں. وہ تو پہلے یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں ہی نہیں، وہ تو راوی کے الفاظ ہیں. راوی نے ایک مفہوم ادا کیا بس. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کسی کو رجم کیا جا رہا تھا تو پھر وہ جب بھاگ گیا تو اس کا پیچھا نہیں ہے، پیچھے کو پڑا اس کا پیچھا کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں ایسا نہیں ہے، پیچھا نہیں. روایت میں نے تمہیں پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ میں نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس کو رجم کر دیا، آپ نے کہا کہ چھوڑ دینا. ہاں ایسی روایت ہے، ہاں وہ آ رہی ہے آگے ہے. تو رجم کا مسئلہ کیا ہے؟ مجمع علیہ ہے، یعنی اس پہ اتفاق ہے. اچھا یہ روایت مسند احمد میں ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا. الشیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموہم البتۃ بما قضی من اللذہ. اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کو ابی بن کعب سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے. لیکن بہرحال یہ الفاظ پھر وہی ہیں کہ راویوں کے الفاظ ہیں. اس میں سے ایک سے زیادہ بات کر ہاں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں. کالا میں مطابق جی جی ایسے ہی ہے، مختلف الفاظ ہیں. شروط الاحسان. نہیں ریپ، ہاں ریپ کی سزا تو فساد فی الارض کی سزا ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ بعض فقہا نے یہ بحث کی ہے لیکن میرے خیال میں یہ بالکل بے معنی اور لو قسم کی بحث ہے کہ ریپ میں اگر کنوارے نے کیا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. وہ کوڑوں کی سزا کیا ہے؟ وہ تو ایسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی ایک مذاق ہے. ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے گئے تھے ایک صاحب کو، وہ صاحب کوڑے کھانے کے بعد نا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے باہر آ رہے تھے ضیاء الحق کے دور میں. تو یہی زنا کی سزا میں وہ کوڑے کی جس قسم کی تفصیلات ہیں نا، تو وہ بیسیکلی تو شرمندگی پیدا کرنے کی سزا ہے، وہ کوئی سزا ہے ہی نہیں. تو ریپ تو فساد فی الارض ہے، تو فساد فی الارض ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی اب کمارا ہوگا تو اس کو صرف کوڑوں کی سزا ہوگی، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. تو اس میں تو جو فساد فی الارض کی سزائیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ سولی چڑھا دیا جائے اور یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. تو ان سزاؤں میں سے یا جو ہے وہ بری طرح سے قتل کر دیا جائے. تقتیل کا معنی جو ہے وہ رجم بھی کیا جاتا ہے. وہ بھی حد ہے، وہ بھی حد ہے نا. حد سے مراد یہی ہے کہ جو سزا کتاب اللہ میں آ گئی، سنت رسول میں آ گئی متعین طور پہ، تو وہ بھی حرابہ بھی حد میں. جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے جرم کی نوعیت پہ. لیکن اب یہ چونکہ وہی ہے نا کہ اس میں زنا بھی جمع ہو گیا اور فساد فی الارض بھی جمع ہو گیا، تو زنا کی سزاؤں میں سے جو سخت ترین سزا ہے وہ رجم ہے، تو اس کو رجم کیا جائے گا. نہیں مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں اس وقت کاٹے جائیں گے جب چوری میں جیسے دہشت گردی بھی شامل ہو جائے. اب صرف چوری نہیں ہے، اب اس میں ڈکیتی بھی ہے، تو پھر مخالف سمت سے آپ ہاتھ پاؤں کاٹیں. مطلب جو سزا ہے نا اس کے مناسبت سے کوئی سزا بڑھا دیں فساد فی الارض کا جرم بڑھنے کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مراد ہے. دوسرا یہ جو مولانا منصف صلاحی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے، اب وہ تو اس کو اجماع کو بھی نہیں مانتے کہ اس کا اجماع ہے. تو اب ہم تو اس کو اجماع کے قائل ہیں اہل سنت تواتر کے ساتھ ثابت. اب جو بندہ اجماع کو نہیں مانتا وہ تواتر کا انکار کر دیتا ہے کہ وہ روایات ہی ضعیف. اس کا کیا معنی؟ نہیں روایات تو اب ظاہری بات ہے، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے نا ضعیف ہیں. تو صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں. وہ تو اس طرح کوئی بھی الٹی سیدھی بات کر دے تو ہر بات ایسی نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دیا جائے. شروط الاحسان.
شادی شدہ کون سی؟ عام طور پہ یہی رائے ہے، عام طور پہ یہی رائے ہے. اناف کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، وہ ریپ کی سزا نہیں لگاتے، رجم نہیں لگاتے. عام طور پہ فقہا نے اگر کما رہا ہے اسی کو بنیاد بنایا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں بالکل اکثر فقہا، جمہور، میجورٹی. ہاں یہ میرے علم میں نہیں ہے، پاکستانی قانون میں میرے علم میں نہیں. ایک تو جو حدود آرڈیننس انہوں نے جاری کیا تھا اس میں تو خیر ان چیزوں، لیکن حدود آرڈیننس کہاں نافذ ہوتا ہے؟ تعزیرات کے ساتھ تحت ہی ہوتا ہے. وہ پی پی سی جو ہے نا اس کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہی سزائیں دیتے ہیں، تو وہ بھی حبس وغیرہ کی ہیں، مطلب قید وغیرہ کی سزائیں ہیں. حدود کے تحت تو شاید کسی کو سزا ہوئی ہو، نامعلوم. کون سا؟ اچھا اس میں دی ہے پھانسی، زینب والے کیس میں؟ تو پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، پھانسی دی ہے تو. ہاں وہ قتل بھی تھا. ہاں تو پھر تو وہ قتل کی سزا تو دیکھیں نا، وہ تو ہمارے یہاں موجود ہے نا، قتل کی سزا تو موجود ہے نا، لیکن صرف یہ ریپ کیس میں پھانسی دینا. تو اب جیسے نور مقدم کیس ہے اس میں بھی قتل تو شامل ہو گیا نا. لیکن ابھی ایک کیس میڈیا میں گردش کر رہا تھا کہ 2 بچیوں کے ساتھ جو ایک، مطلب کہاں میں نے دیکھا اس کو، ہاں یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی کیس ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ ریپ کی سزا تو جو ہے نا وہ پھانسی ہونی چاہیے. یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے، حرابہ ہے، فساد فی الارض ہے. یہ صرف زنا نہیں ہے، زنا تو وہ ہے جو کانسنٹ سے ہو. رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو یہ ملتا ہے سب کچھ، وہ سب رضامندی والے زنا کے اوپر انہوں نے یہ 100 کوڑوں کی حد جاری کی یا جلا وطنی کی. ملتی ہے ایک جگہ پہ، لیکن اس میں وہ بندہ بھی شادی شدہ تھا، وہ ہے رجمی، لیکن اتفاق سے وہ شادی شدہ تھا، مطلب کہا یہ جاتا ہے. اس میں جو پھانسی کی سزا دینا ہے ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی شریف کی سزا تو موجود ہے، جلا وطنی کی ہے، لیکن یہ پھانسی ہے کیا یہ کی جا سکتی؟ بات یہ ہے کہ جہاں سزائیں لوگ دینا ہی نہیں چاہتے دین کے نام پہ، وہاں جتنی مل جائے اس کو غنیمت سمجھیں. اگر ہم یہ بات شروع کر دینا کہ جی چور کے لیے یہ جو جیل کی سزا یہ کہاں سے ثابت ہے، تو بات یہ ہاتھ تو کسی نے کاٹنے کوئی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ تو سزا اس کو ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کا قائم کرنا بھی فرض ہے، اگر حدود فرض ہے اور حدود صرف ریاست میں قائم کرتے ہیں، اسلامی ریاست کا قائم کرنا ایسے ہی بالکل ایک دینی فریضہ ہے اسلامی ریاست کا قیام، بالکل مجموعی طور پہ. لیکن یہ بحث اچھی کرتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہ اسلامی ریاست کے قیام میں بھی یہ نہیں کہ شروع میں آپ جو ہے نا حدود قائم کر دیں یا اسلامی ریاست کا آپ تاثر یہ دینا شروع کر دیں کہ جیسے وہ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کا نام ہے، حدیں جاری کرنے کا نام ہے. پہلے لوگوں کو اسلامی ریاست کی میں جو خوشحالی ہے، جو لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کیا گیا ہے، مطلب ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ پورے کریں نا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ حدود نافذ کریں، پھر سوسائٹی میں ایکسیپٹنس بھی پیدا ہوگی، لوگ اس کو قبول بھی کریں گے. اب اگر ہر طرف جو ہے وہ قحط سالی ہے اور آپ چور کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں اور جو ہے وہ انارکی پیدا ہوگی. ہاں یہاں مطلب جھوٹے گواہ، اللہ کی قسمیں اٹھانے والے، قرآن پہ قسمیں اٹھانے والے،
اب 4 کیا 14 گواہ آ کے جو ہے وہ اگلے کو مروانے کے لیے عدالتوں میں بیان دے دیں گے، ایسے دے کے سارا پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے معاشرے کی اخلاقی تربیت ہو، معاشرہ ایک لیول پہ پہنچے، پھر جا کے جو ہے نا حدود کا نفاذ، اس کے ثمرات ہوں گے۔ شروع میں اگر حدود نافذ کر دی جائیں گی تو پھر وہی معاملہ ہوگا جیسے وہ انہوں نے کیا، داعش والوں نے کیا، یا انہوں نے بھی جیلی قسم کی خلافت قائم کی، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی۔ اب حکمت سے چل رہے ہیں یہ طالبان والے، اب حکمت سے چل رہے ہیں کہ چوری وغیرہ لوگوں نے کی تو انہوں نے منہ کالے کیے۔ ہاں، تو مطلب ماحول ایسا ہے نا، ابھی آہستہ آہستہ جب جو ہے وہ معاشرہ سٹیبل ہو جائے گا، حکومت سٹیبل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد نافذ۔ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ مدینہ آتی ہی سزائیں شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب شراب کی حد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے یہ جاری ہوئی، تو 5 سال تو ہیں کم از کم۔ تو مدینہ میں آئی تھی، مدینہ میں آئی تھی، تو یہ حدود بھی جو ہے وہ مدینہ جاتے ہی شروع نہیں ہو گئی، ایک وقت لگا ہے۔ اور پھر آپ وسلم سے پہلے بھی محنت موجود تھی، دعات موجود تھے، مبلغین تھے جو وہاں محنت کر رہے تھے، اور لوگ آپ کے جانے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، معتدد بھی تعداد میں، تو مطلب محنت ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے، جیسے اسلام میں بھی تدریج ہے نا، آہستہ آہستہ احکامات کا نزول ہوا، تو تدریج ضروری ہے۔ پہلے دن سے اگر ایسا کیا جائے گا، اب طالبان آ کے پہلے دن ہی اگر بینک بند کر دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا پورا ملک کا معاشی نظام بیٹھ جائے گا۔ تو ویسے انہوں نے بھی بند نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک روڈ میپ بنانا چاہیے۔ وہ روڈ میپ بنا لیں آپ، 6 ماہ، سال، 2 سال، 3 سال میں ہم نے سود سے نکلنا ہے، انٹرسٹ سے نکلنا ہے، اس کا یہ روڈ میپ ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ پھر ضروری ہے۔ ایک چیز ہے کہ جب ہم سعودیہ میں حاجی یا عمرے پہ جاتے ہیں، ویسے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو اکثر جو ہے نا دیکھا گیا ہے یہ صومالین ہو گئے، کینین ہو گئے، دوسرے جو ہے نا لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں چوری کی وجہ سے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے، کسی کو مخالف سے مزے پاؤں بھی کاٹا ہوتا ہے، بے شمار ایسا ہم نے دیکھے ہیں بندے وہاں پہ جو ہے، اور خواتین بھی دیکھی ہیں، بندے بھی دیکھے ہیں وہاں پہ، ان کے ہاتھ پہ وہ مانگے ہوتے ہیں، اور سارا پتہ لگتا ہے کہ یہ چوری کی سزا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی ہے۔ بس کچھ لوگ آتی بھی ہوتے ہیں، عادت نہیں جاتی ان کی۔ جی، شادی شدہ یا احسان کی کیا شروط ہیں؟ تو پہلی کیا ہے کہ عاقل بالغ ہو، مطلب جو بالغ نہیں ہے اس پہ حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو مجنون ہے اس کے اوپر بھی حد نہیں ہے، دیوانہ اس کے اوپر بھی حد نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ حریت۔ اب بعض اوقات ایسے کوشچنز آتے ہیں نا، اب اسکولوں میں بچے جو ہے، اب بس ان میں کیا سسپینس ہوتا ہے یا کہیں سے سن لیتے ہیں ایسی چیزیں تو وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں، تو بس یہ ڈانٹ ٹپٹ کر دینی چاہیے اور سجا بجھا دینا چاہیے۔ اور چھوٹی کلاسز کے جو بچے ہیں تو واش روم میں گھس جائیں گے، اب ظاہری بات ہے اسکولز کے جو ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، والدین کو بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا؟ حریت، آزادی۔ ہاں، بلوغت کے بعد مکلف ہے، بلوغت کے بعد مکلف ہے، لیکن بلوغت سے پہلے نہیں ہے، جیسے 7-8 سال کا ہے، 10-11 سال کا ہے، ظاہری بات ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ تو وہ اس کی عمر کے حساب سے ہے نا، زیادہ چھوٹی عمر کا ہے، پہلی دوسری کلاس کا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیں،
بڑی عمر کا ہے 10-12 سال کا ہے تو اس کو تھوڑا سا تعزیر بھی کر دیں، پنش بھی کر دیں۔ تو مطلب جتنی عمر چھوٹی ہے اس میں یہ جرم نہیں ہوتا، معصومیت ہوتی ہے، اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ مطلب ان کے لیے یہ کھیل ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ یہ کھیل جو ہے وہ دوسرا کیا، حریت، آزادی۔ غلام کے لیے یا لونڈی کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آزاد کے لیے۔ تو ان کے لیے کیا، ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہی ہے، جو قرآن میں ہے نا کہ ان کے لیے نصف سزا ہے آزاد کی نسبت۔ جی ہاں، عموماً تو ایسا ہوتا نہیں تھا، بہت کم، کوئی ریئر کیسز ہوتے تھے، تو پھر بھی نصف سزا ہی ہے، پھر بھی نصف سزا۔ ہم نے کہا تھا جیسے آج کل یہ جو ہمارے ہاں مڈل سیکس کے لوگ ہیں، ہیجڑے جنہیں ہم کہتے ہیں، خواجہ سرا، تو اب ان کی تو شادی کے امکانات بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے نصف سزا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو وہی معاشرت ملتی ہے جو عام طور پہ غلام لونڈی کو ملتی تھی۔ تو قرآن نے یا دین نے اس چیز کا بڑا دھیان کیا ہے کہ ایک آدمی کو ماحول اگر ایسا ملا ہے جہاں اس کی کوئی دینی نشو و نما ہی نہیں ہو سکی، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں سن سکا، اب غلام لونڈی بھی کیا ہے، مطلب ہر وقت مالک کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی شعور کی زندگی اس کی ہے ہی نہیں، ذہنی سطح بھی اتنی نہیں ہوتی، تو وہاں پھر جو ہے وہ اس کے لیے سزا وہ پوری نہیں رکھی گئی۔ تو فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر وہ لونڈیاں جو ہیں وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، زنا کی مرتکب ہوں، تو ان پہ نصف سزا ہے اس کے مقابلے میں جو پاک دامن عورتوں کو سزا ملے گی، یعنی آزاد عورتوں کو سزا ملے گی، ساری آزاد عورتیں، پاک دامن نہیں، آزاد عورتوں کو۔ شادی شدہ ہے تو وہ رجم کی سزا کے مقابلے میں ان کو کیا کرے گی، کوڑوں کی سزا ہے، اور وہ 50 ہوں جی 50 ہوں، یا شادی شدہ ہے۔ جی جی۔ مسلمان اور کافر، کیا کافر پہ بھی حد جاری ہوگی؟ یعنی اسلامی ریاست میں اگر کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، یا آج کل کے دور میں قادیانی بھی کر لیں، تو اگر وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اس پہ بھی حد جاری ہوگی؟ تو حد جو ہے نا وہ دونوں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے اور ذمی کے لیے بھی ہے، جو اسلامی ریاست میں جو نان مسلم ہے اس کے لیے بھی ہے، ایون کہ مرتد کے لیے بھی ہے، ایتھیسٹ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کرائم اگینسٹ سوسائٹی ہے، حدود کے جرائم کیا ہیں، یہ سوسائٹی کے خلاف کرائم، اس لیے اس میں حدود جاری ہوں گے۔ ہاں اسلام سے پھر گیا، ٹھیک ہے، کیپٹل پنشمنٹ اگر اسلامی ریاست ہے، جب مرتد ہوگا تبھی بھی واجب القتل ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ سب کے ہاں یہی ہے کیا؟ ہاں بالکل، آگے آ رہی ہے ارتداد کی سزا، تفصیل سے آ رہی ہے۔ یہ کفار کے لیے سب کے مطلب ہاں آ رہے، آگے اختلاف آ رہے ہیں۔ امام حنیفہ کا ہم نے پڑھا وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا تو میں پڑھا تھا، وہ غیر مسلموں کے اوپر حدود کے قائم۔ آگے آ رہی ہے تفصیل۔ اللہ کے نبی سے ابھی تو یہ اصل میں شروع میں نا اپنا ایک موقف بناتے ہیں حدیثوں سے، پھر بعد میں فقہا کا اختلاف ذکر کرتے ہیں، کتاب کی ترتیب یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہودیوں کو رجم کیا جنہوں نے زنا کیا تھا اور وہ شادی شدہ تھے، یعنی مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے دو یہودیوں، یہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ طے کر کے آتے ہیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو وہ قبول کریں گے اور یہ نہیں کریں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے ایک مرد اور عورت کو لے کے جنہوں نے آپس میں زنا کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تمہاری کتاب میں اس کی کیا حد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو رسوا کیا جائے، ان کے چہروں پہ کالک مل دی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری کتاب میں ان کی سزا رجم ہے، تو تورات لے کے آؤ، اپنی کتاب تورات لے کے آؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ تو وہ لے آئے تورات اور ایک پڑھنے والا بھی لے آئے۔ تو جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو جہاں پہ وہ رجم کے الفاظ تھے وہاں اس نے ہاتھ رکھ دیا، پڑھتے پڑھتے نا، تو اسے کہا گیا کہ بھئی اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ جس نے کہا تھا یہ عبداللہ بن سلام تھے، یہود کے علماء میں سے تھے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ الفاظ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو گئے، جہاں رجم کی سزا موجود تھی وہ الفاظ اس متن میں سے چمکنا شروع ہو گئے۔ ہاں معجزات میں سے بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سزا یہی رجم ہے لیکن ہم اس کو چھپا لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا ان کو رجم کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ انہوں نے استدلال کیا کہ جو ذمی ہے، جو نان مسلم ہے، اس کی سزا بھی کیا ہے؟ رجم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو رجم کیا۔ جی ہاں سزا چھپا لی جاتی ہے، صحیح ہے۔ تعزیرات تو سارے انگریزوں کی بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حدود کا جو ہے نا نفاذ ہونا چاہیے۔ وہ تعزیرات تو چلیں ٹھیک ہے، جہاں حد ثابت نہیں ہوئی وہاں آپ تعزیر لاگو کر دیں، اس کو ختم نہ کریں جہاں حد ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ حد کا ثبوت بہت مشکل امر ہے، بہت سی جگہوں پہ حد ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا کرائٹیریا بہت سخت ہے، تو وہاں وہ بالکل چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بعض اوقات قاضی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ گواہیاں پوری نہیں ہو رہی لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ ملوث ہے، تو پھر وہاں تعزیر جاری کر دی جائے۔ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس بھی بنا ہوا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے۔ اس میں ویسے جو ججز بنتے ہیں ان کی یہ ساری نالج ہوتی ہے، یہ نہیں ان کا ہوتا ہے کہ حدود کیا ہیں، تعزیرات کیا ہیں، یا وہ صرف ان کیس کا کام نہیں پڑتے؟ نہیں، ہمارے ہاں کے ججز کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں جو یہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ججز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ علماء ہوتے ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب رہے یا اور کچھ علماء رہے، ظاہر بات ہے ان سب کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ ہاں پڑھایا جاتا ہے، وہ ایک حدود آرڈیننس کے نام سے نا، نہیں وہ میں نے بھی پڑھے ہیں، لا میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا نا، مطلب اتنی ڈیپتھ کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ وہ حدود آرڈیننس پڑھایا جاتا ہے۔ حدود آرڈیننس جو بطور قانون ہمارے یہاں نافذ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اصول فقہ پڑھائی دی جاتی ہے، اسلامک جورسپروڈنس کے نام سے ایک وہاں پہ ہوتا ہے، جیسے انگلش جورسپروڈنس ہے ایک اسلامک جورسپروڈنس پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس طرح گہرائی میں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہا کہ کیا اختلافات ہیں، یا وہ نہیں، ایک اوورآل ایک ویو لے لیتے ہیں، وہ انگریزی کی کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں، سورسز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے ذریعے سے حدود نافذ کرنا جو ہے وہ بھی کی بات ہے۔ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اچھا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ ایک بنی ہوئی ہے، اس میں ایسے علماء کو نمائندگی دی جاتی ہے کہ جن کی قانون کی بھی تعلیم ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ججز کو بھی جو یہ انگلش لا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی تو یہ انگلش لا ہی ہے نا، مین میڈ لاز کیا ہیں، انگلش لا ہی ہے بیسیکلی، تو اس کا جن کا مطالعہ اچھا ہو تو ان کی بھی نمائندگی ہو جائے اور ایک فل بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے، ٹھیک، تو یہ اچھا ہے۔
اور وہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک بینچ بنا بھی ہوا ہے اس طرح کا، اور بنتے بھی رہتے ہیں. تو مطلب ہمارے ہاں چیزیں موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں، بس یہ ہے کہ وہ اسپرٹ نہیں ہے. تو وہ اسپرٹ اگر پیدا کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنسی زیادتی کے کیسز کس طرح سے ہمارے ہاں میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ. ہر آئے دن کوئی دوسرا کیس سامنے آ جاتا ہے. ہو تو پہلے بھی رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کو ذرا احساس ہوا ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے نا، تو اب اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دینی تحریکوں کو، اسلامی تحریکوں کو، اور خاص طور پہ ایک جو چیز ہے نا، کم از کم ایک چیز، یہ جو ریپ کا اور جبری زیادتی کا معاملہ ہے، یہ ایسا ہے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے، اور اس پہ ایک سٹانس لینا چاہیے کہ اس کی سزا جو ہے نا کم از کم پھانسی ہو. اور یہ اس وقت سوسائٹی کی آواز بھی ہے، اب سب لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، کم از کم اس جرم کی جو ہے وہ کوئی روک تھام ہوگی. اس وقت تو لوگ ایسے کر رہے ہیں جیسے کچھ ہونا تو ہے کوئی نہیں. یہاں پہ قتل کے کیس میں لوگ جاتے ہیں 5-7 سال جیل بھگت کے باہر نکل آتے ہیں، آرام سے بندہ مار دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ 5-7 سال اندر ہی رہنا نا، اور کیا ہے. تو وہ جب سزا نہیں ہوتی تو لوگ جرم پہ جری ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے جو ابتدائی جرم ہے، جب تک وہ نہ روکے، اس کو روکنا، اس پہ اسٹریس کرنا کہ بے حیائی جو اس میں سے بے پردگی ہے، جو اس کا اثر مجھے پڑتی ہے. عمران خان نے بھی کہا اور پھر اس کے خلاف بھی اپنی باتیں کی. اصل میں این جی اوز اور باہر کی دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ بے حیائی فحاشی کو پروٹیکشن مل جائے، اور کوئی ان کے اوپر انگلی کھڑی کرنے والا نہ ہو، اور ایسا قانون بنا دے کہ بے حیائی فحاشی کرتی رہے، اس کو پروٹیکشن دے. بیسیکلی اسپرٹ کی چاہیے. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو زنا کے جو فیکٹرز ہیں کہ زنا عام ہو گیا ہے یا ریپ، تو اس میں یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے، بے حیائی کا، فحاشی وغیرہ کا. تو اصل میں ہمارے ہاں دونوں طرف نا ایک ایکسٹریم پیدا ہو گئی. ایک طرف لبرل طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا زنا سے کیا تعلق ہے، حالانکہ بالکل وہ غلط کہتے ہیں کہ عورت کے لباس کا کیا تعلق ہے. عورت کے لباس کا بہت تعلق ہے. مطلب یہ جو جسے ریویلنگ کلاتھس کہتے ہیں، تو جو جس میں جسم کی نمائش ہوتی ہے، اس کا ہراسمنٹ سے، سیکشول ہراسمنٹ سے بہت تعلق ہے. اور یہ سوشل ایکسپیریمنٹ تو اب امریکہ میں ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے وہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی. امریکہ میں یہ نیو یارک سٹی کا معاملہ ہے میرے خیال میں. کسی خاتون نے 10 گھنٹے جو ہے وہ جینز میں اور پینٹ شرٹ میں واک کی 10 گھنٹے، اور اس کی ویڈیو بنائی. تو اس کو کوئی 108 کے قریب لوگوں نے اس کے بقول ہراس کیا. مطلب باقاعدہ ایک این جی او نے جو اس کے اوپر ہراسمنٹ پہ اور عورتوں کے حقوق کے لیے جنگ کر رہی تھی، انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروائی اس کویسچنس کو آنسر کرنے کے لیے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں. سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. ہاں، سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. پھر اس کے بعد ایک اور صاحب نے ایک اور خاتون نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. 5 گھنٹے وہ حجاب کے ساتھ چلی ہے مختلف اسٹریٹس میں نیو یارک میں، اور 5 گھنٹے وداؤٹ حجاب، جو بھی ان کا ایک لباس ہوتا ہے، ٹی شرٹ کے ساتھ اور جینس کی پینٹ کے ساتھ. یا تو اب اس نے اس کے رزلٹ شیئر کیے ہیں. تو جب وہ اپنے ٹی شرٹ اور اس کے ساتھ چلی ہے، جسے ہم بے پردگی والا لباس کہتے ہیں، تو مردوں نے اس کو ہراس کیا ہے، بالکل کیا ہے. اور جب وہ حجاب کے ساتھ گئی ہے تو نہ ہونے کے برابر تھی ہراسمنٹ. تو یہ ہے کہ کپڑوں کا تعلق ہے، بالکل ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف کپڑوں کا تعلق ہے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی آتے ہیں. ابھی یہ خاتون کا کیس جو میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی غالباً، ان کی 2 بچیاں تھیں، کوئی یہی عمر تھی 10-12 سال اور 13-14 سال. تو ایک دوسری شادی کی، اور دوسری شادی جس حساب سے کی وہ بھی مذہبی، اور وہ خاتون بھی مذہبی. تو مطلب ایم اے اسلامیات کیا ہوا اور پردہ شردہ کیا ہوا، جب انٹرویو دے رہی ہیں مطلب ہاتھ وغیرہ بھی جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے. اب اس کے در مذہبی خاتون.
تو اور جس مرد سے شادی کی اب وہ تو ستیلا باپ تھا، اب وہ لڑکیوں کے ساتھ ملوث ہو گیا. تو اب بندہ کیا کہے، بندہ کیا کہے. یہاں تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ، اور بیٹیاں چونکہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو اس نے خاتون کے بقول یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، مطلب یہ نارمل چیز ہے. تو اب دیکھیں نا ہمارے ہاں کیسے کیسے مطلب کیسز ہیں. تو کپڑوں کا مسئلہ بھی ہے، بالکل ہے، اور ذہنیت کا بھی مسئلہ ہے، دماغ کا بھی مسئلہ ہے، تربیت کی بھی. ذہنیت سازی کیسی ہوتی ہے؟ مسلم آج کی جو جیسی یہ بات ہوئی ہے کہ وہ فیمن سے ذہن سازی ہو رہی ہے، جو بے شک پر وہ کسی اور چیز سے ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد اس کو موقع کسی حجاب والی جگہ پہ مل گیا تو اگر پیچھے فیکٹر میں وہی تھا. نہیں، ہم ضروری نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی پیچھے کسی وجہ سے پرووک ہوا ہے. ایک جبلت بھی ہے، انسان کے اندر ایک جبلت بھی ہے، قوی جبلت ہے. ایک آدمی اپنی تربیت نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، یا اس کی کسی نے تربیت نہیں اچھے سے کی، وہ جبلت اس کے اوپر غالب آ گئی اور اس سے گناہ سرزد ہو گیا. مطلب ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے. سزا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ایک فیکٹر یہ بھی تو اگر اس کو اس بات کا پتہ ہوگا میں پکڑا نہ ہوگا مجھے سزا تو نہیں، سزا بھی نہیں ہے. یہی بات ہے. اصل میں یہ جرم اس لیے زیادہ پھیل رہا ہے کہ سخت سزائیں نہیں. تو اگر یہ سخت سزائیں نافذ ہو جائیں، کم از کم ریپ سے شروع کر لیا جائے، تو اس پہ پھر یہ ہے کہ اور یہ پبلک پلیسز پہ ہوں. ان میں جو بندے پکڑے جا رہے ہیں نا ان کی باقاعدہ ہسٹری ہے انہی کیسز کے اندر. ہاں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. عموماً یہ عادی مجرم ہوتے ہیں، آدھی مجرم ہسٹری ہوتی ہے ان کی، عادی مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. بھی جو یہ ماں بیٹی والا جو واقعہ ہوا ہے نا اس میں بھی جو ایک بندہ ہے رکشا ڈرائیور وہ جو ہے نا وہ پہلے تقریباً اس کے اوپر 12-13 کیسز ہیں اسی طرح کے، تو وہ سزا یافتہ ہے. اور اگر پہلے ہی اس کو مطلب سزا ملی ہوتی ہے پرابلم تھی اس کے مطابق تو صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. معاملہ نہ ہوتے، سزائیں ہیں ہی نہیں، بس باتیں ہی باتیں ہیں. تھوڑا سا سوال کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ قحط کے اس میں جو ہے نا وہ جس طرح سے چوری کی حد کو جو ہے نا وہ ثابت کر دیا گیا. ہمارے یہاں جس طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ یہ جو چھوٹا طبقہ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز میں سالوں سال چلا جاتا ہے، 5-5 سال، اور اس میں پھر جو ملوث ہو جاتے ہیں لوگ، تو کیا اس کے اوپر بھی حد اسی طرح سے نافذ ہوگی جس طرح سے شادی شدہ کے اوپر جو کہ استطاعت کرتا ہے کہ اپنی ضرورت کو اپنی جائز طریقے سے پوری کر سکتا ہے؟ آگے آ رہی ہے بات. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا گزر کسی یہودی پہ ہوا کہ جسے انہوں نے کوئی کوڑے مارے ہوئے تھے اور اسے جو ہے وہ سزا دی ہوئی تھی، منہ کالا کیا ہوا تھا. تو اللہ کے وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اپنی کتاب میں زنا کی حد اسی طرح سے پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے کسی کو بلوایا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جس اللہ نے موسیٰ پہ تورات کو نازل کیا، کیا تمہاری کتاب میں زانی کی حد یہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اور جواب میں کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی سچ نہ بولتا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اشراف میں جب یہ زنا کی کثرت ہو گئی تو جب کوئی شریف یا مطلب ایلیٹ کلاس کا بندہ پکڑا جاتا تھا اس جرم میں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس پہ حد جاری نہیں کرتے تھے. اور جب کمزور پکڑا جاتا تھا اس پہ ہم حد جاری کرتے تھے. اس پہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا تھا. تو ہم نے کہا سب کو سزا ملنی چاہیے، تو پھر ہم نے درمیان کا رستہ نکالا. تو پھر ہم نے کہا کہ جی رجم کو ویسے ہی ختم کر دو، اب امیر کرے یا غریب کرے دونوں کو جو ہے وہ کوڑے لگاؤ، منہ کالا کرو. جی اس پہ ڈر نہیں لگا. برابری ہوگی نا.
اچھا، تو اسی پہ قرآن مجید کی آیات اتری تھی نا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر آپ کوڑوں کی سزا کہیں تو پھر تو قبول کر لو۔ اب یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ ہم کوڑے مار رہے ہیں، اگر وہاں سے مل جائے تو اللہ کو مطمئن کر لیں گے کہ آپ کے آخری نبی نے بھی کہا تھا کوڑے مارنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پروگرام بنا کے آئے کہ اگر کوڑوں کی سزا کہیں تو پھر تو مان لینا، اور اگر رجم کا کہیں تو پھر چھوڑ دو۔ تو پھر اللہ نے یہ آیات اتاری، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں، اور جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ ظالم ہیں۔ اور پھر تیسری آیت میں کیا ہے کہ وہ فاسق ہیں، یعنی کبھی وہ کافر ہوتا ہے، کبھی وہ ظالم ہوتا ہے، کبھی وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا عقیدہ بھی رکھے گا کہ جس قانون سے میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ قانون شرعی قانون سے بہتر ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہتے کہ سر وہ ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے؟ ہاں، کسی حالت میں یہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کسی حالت میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہیں شرعی قانون بہتر ہے، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ منہ کالا کرنا۔ رائے الفقہا، فقہا کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ جو تو کافر ہے، حربی کافر ہے، اس کو کوڑے تو مارے جائیں گے، اس پہ تو اجماع ہے، لیکن رجم کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور قاضی ابو یوسف کا موقف یہ ہے کہ کافر کو بھی رجم کیا جائے گا، نان مسلم کو بھی رجم کیا جائے گا، جبکہ وہ عاقل بالغ ہو، آزاد ہو، وہ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا، اور شادی شدہ ہو، مطلب اب اپنے مذہب کے مطابق اس کی شادی ہوئی ہو۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، رجم نہیں کیا جائے گا، یعنی نان مسلم کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ بھی ہو، رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم صرف مسلمان کے لیے۔ یہ رجم بھی کا مطلب ہے کہ جس کو رجم کرنا ہے پہلے کوڑے بھی پڑیں گے، پھر رجم کیا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں۔ تو یہ تو تھا حربی کافر، اور ایک ہے مستامن۔ مستامن یعنی جس نے آپ سے امن طلب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی اور ابو یوسف کا موقف یہی ہے کہ اس پہ بھی حد جاری ہوگی، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد ان کا موقف یہ ہے کہ اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام شرط ہے حدود کے نفاذ کے لیے۔ ہاں، یہ ریاست کا قانون تو ہے لیکن صرف مسلمانوں کے لیے، لیکن بہرحال یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ ریاست کا جو قانون ہوتا ہے وہ سب سٹیزنز کے لیے، سب شہریوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، غیر مسلم بھی کرے گا تو اس پہ بھی لاگو ہوگا۔ بھئی آپ اگر یہ اب دیکھیں نا، یہ ساری سمجھداری کی باتیں تو آج نان مسلمز کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب چائنیز نے، مطلب چائنا کا وہ جو صدر ہے، کیا نام ہے اس کا، بہت مشکل سی ہوتا ہے، پی پنگ یو تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہے جو کابل میں، اس نے کہا یہاں کی روایات کا احترام کرو۔ تو یہ ہے، بہرحال سمجھنا چاہیے، آپ جس ملک میں جاتے ہیں آپ کو وہاں کی ویلیوز کا، اقدار کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے۔ امام محمد اور امام حنیفہ سے آپ نے جو ذمہ کافر ہے اس کے بارے میں کیا کہ کوڑے بھی نہیں؟ ہاں، کوڑے بھی نہیں، اور اگر حربی ہو تو کوڑے؟ ہاں، حربی ہو تو پھر کوڑے۔ دونوں کیسے؟ جی، نہیں، وہ کہتے ہیں صرف حربی کافر کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں، وہ تو اس کے حربی ہونے کی وجہ سے نا۔ ہاں، نہیں، ظاہری بات ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں فقہا میں تعزیر کی سزا کوڑوں کی صورت میں ہے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں۔
کیا کوڑوں کے ساتھ مطلب رجم کے ساتھ کوڑوں کو بھی جمع کیا جائے گا؟ تو ابن حزم کا موقف یہ ہے اور حسن بصری کا تابعین میں سے کہ پہلے اس کو کوڑے مارے جائیں گے 100، پھر رجم کیا جائے گا، کیونکہ روایات میں یہ بھی ذکر ہے نا کہ غیر شادی شدہ ہو تو پھر اس کے لیے کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کوڑے اور رجم ہے۔ تو ابن حزم جو ظاہریہ کے امام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کوڑے اور رجم دونوں سزائیں ہیں شادی شدہ کی، پہلے کوڑے مارے جائیں گے پھر اس کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ عبادہ بن صامت کی روایت میں ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، اللہ نے ان کے لیے رستہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ قمارہ جب قمارے کے ساتھ ملوث ہو تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ جب شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور رجم ہے۔ اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی ایک صاحب کو جو ہے وہ کوڑے بھی مارے اور رجم بھی کیا، اور کہا کہ میں تمہیں کوڑے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے مار رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ذکر ہے کوڑے مارنے کا کہ جو زنا کرے اس کو کوڑے مار، اور رجم میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، دونوں سزائیں نہیں ہیں، صرف رجم ہے۔ امام احمد سے دونوں موقف مروی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں سزائیں ہیں، یہ بھی مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رجم ہے۔ ان کا استدلال کس سے ہے کہ اللہ کے وسلم نے حضرت مائز کو اور غامدیہ قبیلے کی جو عورت تھی اس کو، اور اسی طرح 2 یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا۔ مختلف جو رجم کے واقعات ہیں ان میں کوڑوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور حضرت انیس سے بھی اللہ کے وسلم نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ اگر وہ عورت اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی ہے کہ آپ نے رجم کا حکم دیا، شادی شدہ کے لیے کوڑے نہیں مروائے۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں بھی صرف رجم کیا گیا، کوڑے نہیں مروائے گئے۔ شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ ایک بات کی ہے کہ دونوں قسم کی روایات میں آپ ناسخ منسوخ نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ عام حکم تو کیا ہے، رجم کا ہی ہے، لیکن کسی کا اگر جرم کوئی زیادہ برا ہے تو اس کو پہلے کوڑے بھی مروا لیے جائیں۔ جی، عادی کی بھی بات ہو سکتی ہے، اگر عادی ہو یا پھر ریپ کا کیس ہو تو اس میں کوڑے بھی مروائے جا سکتے ہیں پہلے، پھر رجم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب 2 سزاؤں کی بات کریں تو ایک سزا حقوق اللہ کی پابندی کی وجہ سے اور ایک حقوق العباد کی پابندی۔ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ حد قائم کرنے کی جو شرائط ہیں، ایک تو وہی ہے عقل ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہو اس پہ حد قائم ہوگی۔ ایک تو ہے نا جرم کے اس بات کی شرائط، ایک ہے حد کے قیام کی شرائط۔ دوسرا کیا ہے، بلوغت ہو، بالغ پہ حد قائم ہوگی، بچے پہ حد نہیں قائم ہوگی۔ تیسرا کیا ہے، اختیار ہو، یعنی اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو اس پہ حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجنون کے بارے میں انہوں نے یہ روایت یہاں پہ بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی پوچھا تھا بھئی تمہیں جنون تو لاحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہاں پہ ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک لونڈی جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس اس کو لایا گیا، اور اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے زنا کیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا بھائی کس کمینے کے ساتھ تم ملوث ہوئی ہو؟ تو اس نے کوئی نام لیا اور کہا کہ جی اس نے مجھے جو ہے وہ 2 درہم دیے تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی کم قیمت پہ
یہ راضی ہو گئی تو حضرت عمر نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ تم اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو. تھی بھی وہ لونڈی مطلب. تو حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ اس کو رجم کر دیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اور یہ اللہ کی حد ہے, تو اللہ کی حد کو آپ اس طرح سے جاری نہ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری بات جو ہے وہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا اور اس پہ حد جاری نہیں کی. خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. حد کیسے ثابت ہوتی ہے؟ وہ نہیں, ذہنی توازن خراب ہونا اور چیز ہے اور مینٹل النس اور چیز ہے. مینٹل النس کو تو انہوں نے اتنا عام کر دیا ہے جیسے ہر دوسرا بندہ ہی ذہنی مریض بنا دیا. وہ اور چیز ہے. سائیکالوجی میں جسے مینٹل النس کہتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں, وہ اور چیز ہے. وہ تو مطلب انسائکلوپیڈیا کوئی سائیکالوجی کا اٹھا دیں تو آپ کو لگتا ہے 10 بیماریاں تو میرے اندر ہیں. تو وہ نہیں. ذہنی توازن مطلب سب کو نظر آتا ہے. بچہ کو گلی میں پھر رہا ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. نہیں, حضرت عمر نے اگر کیا تو انہوں نے کچھ دیکھ کے کیا ہوگا نا. ہو سکتا ہے ان کی رائے یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کسی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ذہنی توازن جو ہے نا اس کے بگڑنے کی بھی درجات ہیں نا. کسی کا اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے اور کسی کا اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا بس اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, لا علم ہے دین سے. ٹھیک ہے. بس اسی قسم کا کیس تھا وہ. ایسے ہوتا ہے سر, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن جب وہ کوئی بہت جو بندہ جانتا ہے وہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ ڈس آرڈرنگ کی طرف جا رہا ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہ ہاں یہ بھی ہے. شبے کی وجہ سے بھی حد جو ہے وہ دور کی جاتی ہے. ہاں حکم یہی ہے, حکم یہ. تعزیر میں اسلامی تعزیرات میں یہ تو ہمارے اس طرح سے ہے کہ پیسوں کی جرمانے کی صورت میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کا بھی کیا جا سکتا ہے تعزیرات میں کیا جا سکتا ہے, جرمانے کی صورت لاکھوں یا ہزاروں روپے جو ہے کیا جا سکتا ہے. اس میں جو ہے یہ تو عورت کی نا جس نے جناب رضا کیا تھا پیسوں کے ذہنی توازن کی بات آئی. اگر ریپ کا کیس ہو جو کرنے والا ہے اس کا ذہنی توازن جو ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو پھر متاثرہ ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے, یعنی سزا ملے تو اس سے بھی جو کمپنسیشن ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے مجھے بھی سزا ملے, وہ کمپنسیشن پھر پیسوں کی صورت میں کیا جائے گا. وہ آگے بات آ رہی ہے. حد کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اقرار سے اور گواہیوں سے. اقرار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سید العدلہ ہے. ٹھیک ہے, دلیلوں کی سردار ہے. جی نہیں دیکھیں, وہ آگے بحث آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اور غامدیہ قبیلے کی جو عورت تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اقرار کی وجہ سے رجم کیا. تو اقرار جو ہے یعنی ملزم کا جو اقرار ہے تو وہ
جرم کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ اقرار کرے تو حد ثابت ہوگی۔ تو امام مالک اور امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو حد ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حضرت انیس کی روایت میں ہے نا کہ انیس صبح صبح اس عورت کے پاس جاؤ اور اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دینا۔ تو اس نے اعتراف کیا تو انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ 4 مرتبہ کی اقرار ضروری ہے۔ سنت تو یہی ہے، جی سنت تو یہی ہے، ایک مسئلہ میں کوئی جب کہتے ہیں اس بندے 4 مرتبہ رات کو 4 مرتبہ، پھر اس کے بعد یعنی 4 گواہیاں ہو گئی۔ جی جی، تو امام احمد کا موقف بھی یہی ہے۔ جی جمع بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ اگر انیس کے حدود کے لفاظ پر مقرر تھے تو ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ 4 دفعہ پوچھنا، تو ان کو کیا جا کے پوچھنا، وہ اس میں مقرر ظاہری بات ہے اس طریقے پر پہلے تو دیکھو۔ صحیح۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے اقرار سے رجوع کر لیا، اقرار کر کے رجوع کر لیا تو کیا حد ساقط ہو جائے گی؟ تو شوافع اور احناف اور اسی طرح امام احمد کا موقف یہ ہے کہ حد ساقط ہو جائے گی۔ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ماعز جب ان کو رجم کیا گیا، یعنی ان کو پتھر پڑنا شروع ہوئے، تو وہ وہاں سے پھر بھاگے، یہاں تک کہ ایک آدمی کو وہ اونٹ کی وہ شانے کی ہڈی ملی تو اس نے وہ ان کو دے ماری اور وہ گر گیا، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے قتل کرنے والے ہو، اور تم مجھے یہ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کو قتل کر دو، تو میں تو اس کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی صحابہ نے، تو اللہ کے رسول نے کہا حلّا ترکتم ہو، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ مطلب اس قسم کا بیان بھی اس کے رجوع کے مترادف ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اپنے اعتراف سے اگر وہ جو ہے حد قبول کرنے جا رہا ہے، تو پھر اگر اپنے اعتراف سے کسی بھی وقت حد جاری ہونا شروع بھی ہو گئی اور اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن شاید اعتراف کرنے والا اعتراف اگر کر رہا ہے تو اس نے کچھ کیا ہے تو اعتراف کر رہا ہے، مطلب رجوع اگر کر لے بعد میں مطلب سینس سمجھ نہیں آ رہی ہے اس نے اعتراف کیوں کر لیا اور پھر رجوع کر لیا، مطلب ایک تو ہے سزا کے ڈر سے رجوع۔ اصل میں پھر وہ بات جو ہے نا، ہم اس پہ پہلے گفتگو کئی مرتبہ کر چکے ہیں، یہ جی نہیں شبہ نہیں، شبے سے بھی اہم بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جرم سوسائٹی میں کب پھیل رہا ہے، پھر حد نافذ کی جاتی ہے۔ اب اس کے اعتراف سے بھی اصل میں جرم پھیلا ہے، اگر چھپا لیا تو حد نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر تو توبہ ہے نا، گناہ کے اوپر توبہ ہے، تو وہ جرم کب بنے؟ اعتراف ہو گیا یا اس پہ بینہ قائم ہو گئی، 4 گواہوں نے دیکھ لیا، سوسائٹی کو پتہ چل گیا، اب وہ پھیلنے کا اندیشہ ہے کہ برائی پھیلے گی۔ اب اس منکر کی نکیر جو ہے وہ بالید ہے، ہاتھ کے ساتھ ہے، جب تک وہ دبا ہوا تھا چھپا ہوا تھا اس وقت تک تو حد نہیں ہے نا۔ اعتراف کے بعد انکار میں تو وہ سوسائٹی میں عام تو ہو چکا ہے، نہیں، اس کا انکار بھی عام ہو گیا کہ اس نے نہیں کیا۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے کیا؟ اگر وہ اعتراف کے بعد انکار، وہی کہا نا ہم نے، کہا شروع میں کہ شوافع، احناف اور امام احمد، مطلب 3 اسکول آف تھاٹ یا میجورٹی آپ کہہ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چھپانا ہی بہتر ہے، کہ توبہ کرنا ہی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اس کو کہا تھا، ایک بندے کو جو آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو کیوں آ کے بتا رہا ہے؟ توبہ کرو جا کے،
اور اللہ کے رسول نے بھی اعراض کیا نا، پہلے کسی نے آ کے اقرار بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ جا کے توبہ کرو. اب وہ اصرار ہی کیے جا رہا ہے. 4 موقع دیے اسے. 4 موقع دیے، اب اس نے 4 مرتبہ جو ہے وہ کہہ دیا، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اب لے جاؤ اس کو، حد قائم کر دو. یہ ایک تصور یہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے آخرت کی سزا دنیا میں جیسے مل جاتی ہے، اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے. اگر بندہ اپنے پر حد کو ہی نافذ کروا لے تو جیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. توبہ کی ہی ایک شکل ہوگی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. سچ میں ایک اور بات ہے، اس کو چھپانے کی جو بات ہے تو میڈیا جو کرتا ہے اس کا مطلب وہ چھوٹی سی بات بھی ہوگی، کچھ سال بھی نہیں ہوا یا ہو بھی گیا پھر بھی اس کو اتنا زیادہ کر لینا، اور جب ثابت کوئی بات نہیں ہوئی پھر بھی اس کو اتنا بڑھا لینا، یہ اس کی بھی تو کوئی، اور پھر ہر جگہ اس کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب بات ہاں نہیں کرنا چاہیے. میڈیا میں تو خیر ظاہری بات ہے ہوتا ہی سارا جھوٹ ہے، پروپوگنڈا ہے. اگر سچ بھی ہو تو دیکھیں اس طرح سے، اب ظاہری بات ہے کسی کا اقرار نہیں ہے، کوئی بینہ نہیں ہے، آپ اس کو میڈیا میں پھیلا دیں، عام کر دیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی اس کو ڈسکس بار بار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہونا چاہیے. تشریح ہے نا. ہاں کسی نے اگر مطلب کوئی ایسی حرکت کی میڈیا پہ ہے، ظاہری بات ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ جس نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا اقرار کیا اور اس عورت نے انکار کر دیا. تو مرد پہ حد قائم ہوگی، عورت پہ نہیں ہوگی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا، اور اس کا نام بھی لے لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف بھیجا کسی کو، ٹھیک ہے، تو اس عورت سے پوچھا گیا، اس نے انکار کر دیا. تو مرد پہ حد جاری کی گئی اور عورت کو چھوڑ دیا گیا. جی ہاں ظاہری بات ہے اس کے اپوزٹ بھی درست ہوگا. تو اب اس پہ تو اتفاق ہے کہ اس پہ زنا کی حد ہوگی. کیا اس پہ قذف کی حد بھی ہوگی مرد کے اوپر؟ کیونکہ عورت نے تو انکار کر دیا. تو کیا اس پہ قذف کی حد بھی ہوگی؟ تو امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، قذف کی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عام معاملہ نہیں ہے، اسپیشل کیس ہے نا. وہ خود سزا بھگت رہا ہے تو کسی سے تو اس نے کیا ہے نا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اسے قذف کی حد ہوگی، صرف قذف کی حد ہوگی، صرف قذف کی ہوگی. وہ کہتے ہیں زنا کی حد بھی مرد پہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا عورت کے انکار سے. زنا ہوا کیسے؟ امام محمد کا کہنا یہ ہے کہ دونوں حدیں جاری ہوں گی، زنا کی بھی اور قذف کی بھی. ہاں اقرار اس نے کر لیا اس لیے زنا کی حد ہوگی، اور عورت نے انکار کر دیا تو اس پہ قذف کی بھی حد ہوگی. یا تو نام نہ لیتا، اس کا نام کیوں لیا؟ ہاں اپنے اقرار سے کنسرن ہونا چاہیے. بھائی دوسرا اگر اپنا آپ چھپا رہا ہے تو آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو سکتا ہے اس نے کسی عورت سے بھی کیا ہو، اس کا نام لے لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. شبہ تو پیدا ہو گیا نا. حد تو جاری ہوگی، کوئی بات ہوگی تو تب بھی جاری ہوگی نا، کوئی بنیاد ہوگی تو تبھی تو حد جاری ہوگی نا. دوسرا کیا ہے؟ 4 گواہوں. ایک تو اقرار ہے، دوسرا کیا ہے؟ 4 گواہوں.
تو اناف کا اور امام مالک کا، امام احمد کا اور امام شافعی کا بھی، مطلب میجورٹی کا یہی رائے ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور اگر 3 ہوں گے تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 3 پہ حد جاری ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر 3 گواہ ہیں، قذف کی حد. تو میجورٹی کا موقف یہی ہے کہ ان 3 پہ جو ہے وہ حد جاری ہوگی، کیونکہ حضرت عمر نے حد جاری کی تھی 3 لوگوں پہ، جنہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں یہ گواہی دی تھی یا الزام لگایا تھا زنا کا. تو ان تینوں پہ حضرت عمر نے حد جاری کی. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان پہ قذف کی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ ڈیفیم نہیں ہے، بلکہ گواہی پوری نہیں ہو سکی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حد جاری ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ گواہان کا پہلے آپس میں اتفاق ہونا کہ ان کو پتہ ہو کہ 4 آ جائیں گے. تو مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، اور وہ اگر باقی لوگ کھڑے ہو کے نہیں کہتے، جس طرح سے ہوتا ہے کوئی ڈر کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو وہ اس میں پھر کوئی بھی جو ہے نا وہ گواہی نہیں دیتا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گواہ ہیں وہ بھی بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، عاقل ہوں. چوتھا کیا ہے، عادل ہوں، ٹھیک ہے، کریکٹر وائز ساؤنڈ ہوں. پانچواں کیا ہے، مسلمان ہوں. چھٹا کیا ہے، انہوں نے جسے کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہو، اسے زنا کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہو، عینی شاہد ہوں، آئی وٹنس ہوں. مسلمان ہونا بھی ضروری مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. اللہ مسلم اور غیر مسلم عادل بھی ہو. جی، ہاں جی، آپ بھی عادل بھی ہوں. فاسق تو ظاہری بات ہے جھوٹ بول سکتا ہے نا. غیر مسلم کے بارے میں بھی گواہی قبول نہیں ہو. غیر مسلم کی غیر مسلم کے بارے میں بھی گواہی قبول نہیں، وہاں تو قبول ہو جائے گی. مسلمان کے بارے میں. ہاں، مسلمان کے بارے میں. لیکن حدود کے جرائم کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ابھی تو حدود میں تو نہیں ہو. صراحت کے ساتھ بیان دیں، بیان ان کا واضح ہو. 8ویں کیا، اتحاد مجلس، کہ وہ چاروں گواہ جو ہے وہ ایک مجلس میں پیش ہوں قاضی کے سامنے. یہ نہیں کہ ابھی ایک آیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آیا ہے، پھر تیسرا آیا ہے، پھر اگلی جو ہے وہ ہیئرنگ میں چوتھا آیا ہے. ہاں، اکٹھی گواہی دیں، جس کا مطلب یہ. تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ اتحاد مجلس شرط ہے. شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، اتحاد مجلس شرط نہیں ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ گواہی بھی ہو سکتی ہے. 9ویں شرط یہ بھی فقہا نے لگائی ہے کہ میل ہو، لیکن نہیں، یہ بات نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو کاروباری معاملات میں میری مرضی ہے. اس کی کوئی جو ہے نا وہ مضبوط دلیل نہیں ہے کہ مرد کی گواہی قابل قبول ہو. میجورٹی فقہا کی یہی رائے ہے. ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، عورت کی گواہی بھی قبول ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے. جو فیکٹر وہاں پر ہے کہ مرد 2 عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی، ایک مرد کو اور 7 عورتیں ہوں، اس طریقے سے یہ کہا گیا. وہاں پر بھی یہی خوف کا ایلیمنٹ یا بھولنے کا ایلیمنٹ کہا گیا. یہاں پر بھی تو پھر وہ عورت پر آ جاتا ہے. وہاں پر خوف کی اتنا سخت معاملہ ہے، یعنی جو حد کا نفاذ ہے، تو عورت اس معاملے میں کیسے پریشر بیئر کر سکتی ہے؟ ایک عورت کی تو بات نہیں نا ہو رہی. اگر 8 عورتیں ہوں گی کیوں نہیں حد ثابت ہوگی؟ 8 عورتیں ہو جاتا ہونا، 2 ایک اگر 3 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں. نظم کے ہاں 2 عورتیں ہیں، ایک مرد. جی 8 عورتیں کہیں گے یا جتنے مرد کام. ہاں، وہ یہی کہتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو 2 عورتیں ایک مرد جو بیان کا گواہی میں وہ تو کانٹریکٹ کے اندر تھا، کانٹیکٹ کے اندر سے. معاہدہ ہو رہا اسپیسیفکلی کمرشل معاملہ ہے. یہ تو ایک آپ کہہ لیں جرم کی کیس ہے، وہی گواہی کا سن ہوگا. چلیں، عام طور پہ چونکہ فقہا چلے گئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدود کا معاملہ ہے تو آپ 2 عورتوں کی، مطلب شبہات کی وجہ سے حدود کو دفع کرنا چاہیے.
تو ایک شبہ تو پڑ گیا نا، اب یہاں پہ قبول ہے کہ نہیں ہے، 2 عورتیں ہونی چاہیے یا 1 عورت ہونی چاہیے، تو اس شبے کی وجہ سے چلیں آپ 2 عورتوں کو رکھ لیں، لیکن رکھیں تو صحیح نا۔ ہاں جو ریپ کے کیسز ہیں نا اس میں تو 1 عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے 1 عورت کی گواہی پہ رجم کیا تھا نا، جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا، جو فجر کے لیے جا رہی تھی اور ایک آدمی نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس کے ساتھ زیادتی کر دی اور اس نے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجمع میں ایک بندے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ تھا، حالانکہ وہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو رجم کر دو۔ وہ جب اس کو رجم کے لیے کھڑا کیا گیا تو مجمع میں سے وہ بندہ نکلا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا تھا، یہ بے گناہ مارا جائے گا۔ تو ریپ کے کیسز میں تو 1 عورت کی گواہی جو ہے وہ 4 مردوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو عورت کی گواہی، اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ اگر عورت سے متعلق ہے نا وہاں عورت کی گواہی زیادہ معتبر ہے۔ 8 کی 8 عورتیں سر اسے عورت کی گواہی تو نہیں کہیں گے، اسے تو وکٹم کی گواہی کہیں گے۔ وکٹم کی گواہی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کہیں کہ اگر ہم 8 کی 8 عورتیں ہوں تب بھی ہو جائے گا، یا کچھ مرد ہوں اور کچھ عورتیں ہو جائیں، اس طرح کنٹریکٹ والے کیس میں؟ ہاں ابن حزم یہی بات کہہ رہے ہیں ایک مرد تو نا، ہو نا وہاں پہ۔ ابن حزم کہہ رہے ہیں 8 عورتیں ہوں تو پھر بھی، اور 2 مرد ہیں 4 عورتیں پھر بھی، 3 مرد ہیں 2 عورتیں پھر بھی۔ اس کی کیا دلیل ہوئی؟ کس کی؟ جی 8 عورتوں کی۔ نہیں وہ کہتے ہیں شریعت نے کہا ہے گواہ ہونے چاہیے، یہ تھوڑی کہا ہے کہ مرد ہونے چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے ان کی۔ وہ تو پھر ٹھیک ہو گیا نا، پھر تو 4 ہی کافی ہے نا، پھر 8 والا ہاں وہ اصل میں اس سے استدلال کر رہے تھے نا کہ عام طور پہ عورتوں کو چونکہ کہا گیا ہے کہ ان کی عقل ناقص ہے تو ان کی گواہی عادی ہے، مطلب عقل ناقص ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ بات بھول جاتی ہیں، عام طور پر ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ پہ کہا گیا ہے نا کہ عورتوں، تو اس میں بھی صرف 1 مرد اور 2 عورتوں کی گنجائش دی گئی، اس سے زیادہ کی گنجائش تو نہیں دی۔ اگر اسی کو مانا جائے پھر 8 عورتوں والی بات اتنا بڑا مجمع گواہ لے کے آنا۔ کیا؟ کہ آدھے مردوں ہوں 2-4 میں سے 2 باقی 2 عورتیں ہو جائیں۔ چلیں پھر 4 عورتیں کر لیں، پوری طرح اصول اپلائی کر لیتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، 4 مرد گواہ ہوں یا 4 عورتیں گواہ ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ نص نے یہ نہیں کہا، نص نے یہ کہا ہے کہ 4 گواہ لے آؤ، 4 گواہ لے آؤ۔ اس میں یہ بھی تکلیف دیتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر عورتوں کا موجود ہونا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا، کانٹریکٹ کرتے ہو تو آپ انتظام کر سکتے ہیں، یہ 1 مرد آگے 2 عورتوں کو اکٹھا کر سکتے، یہ تو ایک جرم ہے۔ جس نے بھی دیکھی ہے وہی گواہی دے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، 4 عورتوں نے اس جرم کو دیکھ لیا، وہ گواہی دے دیں تو حد قائم ہوگی، بالکل ہوگی، اس میں مرد عورت کا فرق کرنا کوئی وجہ بنتی نہیں ہے، وجہ نہیں، مکمل ہے نا، ہاں گواہی مکمل۔ وہ تو قرآن میں جو ذکر ہے جی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلاتا ہے، اس کے لیے 2 عورتوں کی گواہی ہے، باقی عورت کی گواہی مکمل ایک سنگل گواہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ وہ بھی اصل میں تجارتی لین دین میں ہے، ہاں بالکل، چونکہ تجارتی لین دین ان کا فیلڈ نہیں ہے تو اس میں بھول چوک ان سے زیادہ ہو جاتی ہے، دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں عورت ہے۔ کی گواہی ایک سنگل گواہی پوری مرد کے برابر ہے۔ خوف کا ایلیمنٹ بھی تو بیان کیا جاتا ہے، جی بھول کے علاوہ خوف کا ایلیمنٹ بھی تو بیان کیا جاتا ہے عورت کے، خوف کا نہیں نس میں نہیں ہے، صرف بھول کی وجہ سے۔ بھول ہی وجہ، وہ بھول بھی اصل میں اس وجہ سے ہے کہ تجارت چونکہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی استدلال کرے کہ آج کل بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ پراپر فائنانس کی ڈگریز کرتی ہیں اور تجارت بھی کرتی ہیں۔ دیکھیں اس بات کو ذرا اس کے نا انسانی نفسیات کے تناظر میں اگر ہم سمجھیں نا، جو تو عورتوں کا فیلڈ ہے اس میں انہیں بات بہت زیادہ یاد رہتی ہے، مطلب شادی بیاہ پہ فلانی نے کون سے کپڑے پہنے تھے، ٹھیک ہے، مجھے آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ ہمارے کزن نے کون سے کپڑے پہنے تھے، اپنے نہیں یاد رہتے، بلکہ میں وہ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ صاحب پچھلے بھی آپ نے ریکارڈنگ کے لیے یہی کپڑے پہنے، اس دفعہ بھی یہی پہن کے آ گئے، کو کپڑے چینج کر کے آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہاں پہ اس کا حافظہ بہت تیز ہے، کیونکہ اس کی کیا دلچسپی ہے اس میں۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی جن امور میں دلچسپی ہوتی ہے، اب تجارتی لین دین حساب کتاب وہ عورتوں کی دلچسپی کا فیلڈ ہی نہیں ہوتا،
وہ عموماً اس میں میتھس میں کیا ہیں کمزور ہوں گے کہ دلچسپی نہیں ہے. ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں نا, آپ ایکسیپشنز کی بات چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اب عورتیں بایولوجی میں اچھی ہوتی ہیں, ہاں میتھس میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل میں چل جاتی ہیں, یہاں انجینئرنگ وغیرہ میں مطلب ایک عمومی رجحان بھی آپ دیکھ لیں تو یہ کچھ میدان ایسے ہیں جو بچوں کی دلچسپی کے ہیں. اب بچیاں, اب آپ دیکھیں گے ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہوتی ہیں, شروع سے ہی گڑیوں کا شوق ہوتا ہے ان کو, لڑکوں کو نہیں ہوتا, ہوگا تو یہ عیب شمار ہوگا. اسے کیا ہے, وہ کوئی ایک ٹائی کھول رہا ہے, دوسرا جوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بچوں میں ہی اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دو علیحدہ سپیشیز ہیں, دونوں کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہیں. تو تجارتی لین دین جو ہے یہ عورتوں کا فیلڈ ہے نہیں, اس لیے ان کا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا بزنس کے اندر اور یہ چیزوں کے اندر. تو وہاں ان سے بھول چوک ہونا کیا ہے, وہ زیادہ ہے. تو وہاں اس لیے ان کی گواہی عادی رکھی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مرد سے عقلاً کمزور ہیں. ہم مطلب ہماری بیگمات کو 15 سال پرانی بات یاد ہوتی ہے, آپ نے مجھے یہ کہا تھا, ہمیں 5 دن پہلے نہیں یاد ہوتا کہ اس نے ہمیں کیا کہا تھا. صحیح بات ہے. اب جو اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس میں اس کی میموری کمال درجے کی ہے, اور جو مرد کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس میں اس کی. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اعتبار سے کہا گیا. میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ایموشنل زیادہ ہے, اس سے انٹلیکچوئل کیپیسٹی. ہاں یہ بات ہے. اچھا, اس میں جو آپ نے وہ وکٹم کی گواہی پہ کہا نا کہ ایک عورت بھی کہہ دے ریپ کے کیس میں, وہ معاملہ مطلب تھوڑا بڑا سینسٹیو لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ تو دیا, لیکن وہ بندہ اگر اقرار نہ کرتا تو وہ معصوم بندے پہ ہو جاتی. تو کیا بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی رہا یا صحابہ کے دور میں بھی یہ رہا؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کیونکہ مجمع لگ گیا. اب یہ ثابت ہو گیا کہ زیادتی ہوئی ہے, تو زیادتی تو کسی نے کی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا. جو بھی فجر کا وقت اندھیرا تھا, اس کو نہیں معلوم کس نے کیا تھا, وہ کس پہ بھی انگلی رکھتے تو وہ اس کو سچویشن بھی دیکھنی پڑتی ہے نا اس میں ساری. سچویشن میں جیسے سارا مسئلہ اس لیے کیا گیا نا تو سچویشن ایسی چیز ہو گئی. یہ شناخت پریڈ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. شناخت پریڈ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ, ہمارے یہاں اب بھی قانون میں شناخت پریڈ کا رواج ہے کہ آپ 10 بندے سامنے لاتے ہیں, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ کون تھا. ابھی بال پارک والا کیس میں 131 بندوں کی شناخت, اس نے انکار کر دیا شناخت پریڈ کرنے سے. اس نے کہ میں شناخت پریڈ نہیں کرنی ہے. وہ کیسے کرے گی؟ دوبارہ بلایا 31 اگست کو. آج کل تو خیر وہ فورینسک میتھڈ بھی ہیں بہت سے زیادہ بالکل بتا. جی فورینسک میتھڈ بھی ہوتے ہیں. ہاں آج کل تو بہت آسانی ہوگی, آج کل تو بہت آسانی ہوگی. آپ سائنٹیفک ہمارے پاس آ گئی ہیں, ٹولز آ گئے. اس میں آ رہے تھے, ایک وہ یہی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا اور دوسرا ویڈیو کا, اس میں گواہوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ نہیں دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا حد کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے. ڈی این اے ٹیسٹ بھی حد کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے, اور ویڈیو بھی حد کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں تعزیر لاگو ہو سکتی ہے, وہ قاضی لاگو کرے. جی ویڈیو موجود ہے تو جتنے مرضی گواہ بنا لیں. ویڈیو تو جھیلی بنائی جا سکتی ہے نرک صاحب, فوٹو شاپ میں جو مرضی بنا لیں ویڈیو. ڈیپ فیکس, وہ ڈاکٹر اکثر صاحب آئی کی ان کی فیلڈ ہے. ڈیپ فیکس ایسے آ رہے ہیں کہ وہ اے آئی بیسڈ ویڈیوز ہیں جو بنا دیتے ہیں, کمپیوٹر کو بنا دیتا ہے. چہرہ کسی اور کا ہوتا ہے, اس کو آپ ڈب اس طرح کرتے ہیں کوئی اور نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے بچے کر رہے ہیں. اب تو وہ زمانہ کہ ہمارے بچے یہ کام کر رہے ہیں, بالکل کسی کے جسم پہ کسی کی تصویر لگا دی. یہ چاروں مرد اور چاروں عورتوں کی گواہی کے معاملے میں فقہا کا اتفاق ہے. ہاں تقریباً یہی موقع ابن حزم ظاہری یعنی ظاہریہ اسکول آف تھاٹ کے علاوہ عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے کہ مردوں کی گواہی حدود کے جرائم میں قبول ہوگی, عورتوں کی نہیں ہوگی. تمام جرائم, جی تمام جرائم میں حدود کے جرائم میں. ہاں حدود کے اعتبار ہاں سے. حدود, یعنی جمہور کا یہی موقع. ہاں یہی ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم نے بتا دی ہے دونوں کی گواہی, دونوں کی گواہی. 4 گواہ. وہ ابن حزم ظاہری کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ شبے کی وجہ سے, کم از کم شبہ آ گیا اس اختلاف کی وجہ سے نا, تو آپ اس شبے کو رد کرنے کے لیے 4 عورتوں کی گواہی قبول نہ کریں.
چلیں جی یہ لاسٹ میں ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد آخری شرط کیا ہے گواہی میں؟ ہاں فوری گواہی دیں، یعنی وقوع ہے کہ فوراً بعد گواہی دیں، یہ نہیں کہ 10 سال بعد اسے یاد آئے، ٹھیک ہے، وہ جی اس نے تو وہ 10 سال پہلے یہ کیا تھا، یہ نہیں، فوری گواہی فوری پنشمنٹ، وقوع ہے کہ فوراً بعد گواہی کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ٹائم کی کیونکہ بعد میں جو ہے نا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی کینہ نکالا ہو۔ ڈیوریشن ڈیفائن کی گئی ہے۔ ہاں فقہاء نے اس میں ڈیوریشن ڈیفائن کیے، بعد نے کہا کہ 1 مہینہ، احناف کا کہنا یہ کہ 1 مہینہ، اور بعض احناف کا کہنا یہ کہ 6 مہینے۔ ڈیوریشن کے لیے استدلال کیا بنایا؟ جی ڈیوریشن کے لیے استدلال کی کوئی بنایا؟ استدلال نہیں، قیاس ہے کہ فوری سے کیا مراد ہے۔ جیسے ہمارے قانون میں بھی یہ کیا جاتا ہے، فوری ایف آئی آر کٹوائیں اور فوری اگر آپ جاتے ہیں عدالت میں تو پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے، اگر لیٹ ہو قانون میں بھی ایسا ہے؟ اچھا میرے علم میں نہیں، مطلب نہیں اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 7 مہینے کے اندر اندر اگر آپ جو ہے نا ایف آئی آر کروا دیں ٹھیک ہے، تو اگر 7 مہینے سے اوپر ہو جائے گا تو پھر وہ ویلڈ نہیں رہتا، پھر وہ ویلڈ نہیں رہتی۔ غالباً آسیہ کیس کے اندر ہو بھی جاتی ہے۔ آسیہ کیس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات بھی آئی تھی کہ یہ لیٹ کیا گیا۔ تو یہ احناف کے نزدیک ہے، جمہور کے نزدیک نہیں ہے، لیکن احناف کی بات نا بہتر معلوم ہوتی ہے کہ فوری ہونا چاہیے۔ چلیں جی بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ یہ حج کے کیس کے اندر اگر حدود کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہ ہو، 4 گواہیں ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ سے